السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم ایک اور جرنیل صحابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کا نام عبداللہ بن جحش بن رعا اسدی ہے اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ان کی ماں جو تھی وہ ہے امیمہ بنت عبد المطلب۔ اس حساب سے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ پھوپھی ذات بھائی ہوئے، کیونکہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، تو پھوپھی ذات بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیدا کب ہوئے؟ ہجرت سے تقریباً 41 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 12 سال کے چھوٹے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ اور ان کے دو اور بھائی ابو عبید اور عبید اللہ بن جحش، یہ تینوں بھائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تینوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں منتقل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے۔ یہ تقریباً نبوت کے تیسرے یا چوتھے سال کی بات ہے۔ اور جب 5ویں سال ہجرت حبشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو یہ اور ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش اور دیگر لوگ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اچھا، حبشہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر دو خاص واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ان کے جو بھائی تھے ان کے بارے میں آتا ہے عبید اللہ بن جحش کے بارے میں کہ انہوں نے وہاں جا کر کے اسلام چھوڑ دیا اور ان کی شادی کس سے ہو چکی تھی؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی بنی اور ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ تو ان سے عبید اللہ بن جحش کا نکاح ہو چکا تھا، جو عبداللہ بن جحش کے بھائی ہیں۔ ہم تذکرہ کس کا کر رہے ہیں؟ عبداللہ کا یا عبید اللہ کا؟ عبداللہ کا۔ عبداللہ کے بھائی عبید اللہ بن جحش بھی حبشہ کر کے ہجرت گئے تھے، ساتھ میں ان کی بیوی ام حبیبہ بھی تھی۔ تو پہلا واقعہ جو حبشہ جا کر کے ہوا وہ یہ کہ عبید اللہ بن جحش وہاں جا کر کے مرتد ہو گئے، وہاں جا کر کے عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کر لیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ تم بھی یہ دین چھوڑ دو اور عیسائی مذہب اختیار کر دو، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اور پھر وہاں سے عبید اللہ بن جحش حبشہ چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف چلا گیا، روم کی طرف چلا گیا۔ اور اس طریقے سے ایک بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی ذات بھائی ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد، صحابی بننے کے بعد، صحابی ہونے کے مقام کو چھوڑ کر کے ایک غیر جو ہے دین اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جو دین اس دور میں اور اس زمانے میں پسند نہیں، عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور اس طریقے سے پھر وہ دوسری جانب چلا گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حبیبہ کو لے کر کے وہیں حبشہ میں موجود رہیں اور سن 7 ہجری تک وہیں پر موجود رہیں۔ اسی درمیان ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے ان سے اپنا نکاح پڑھوا لیا تھا، اور جو ہے بیچ میں نائب کا فریضہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے انجام دیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ ہوا تھا کہ یہ لوگ جب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے تو ادھر مکہ میں ایک واقعہ ہوا، اس کا اثر حبشہ تک پہنچا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قرآن کی تلاوت کر رہے تھے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے، اور آپ کے آس پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، اس کی تلاوت کر رہے تھے جو پارہ نمبر 27 میں،
اور آپ اس کی تلاوت کے الفاظ جو دیکھیں، جو قرآن کی آیت ہے اس کے الفاظ آپ دیکھیں، عربی جاننے والے ایک مطلب بہترین ایک طریقے کے الفاظ، ایک طریقے کے الفاظ اور جملے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدٌ۔ ایسے پڑھتے آپ چلے جائیں آخر تک، ایک تو قرآن کے الفاظ، دوسرے اتنے ترتیب سے جمع کیے گئے، اکٹھا کیے گئے الفاظ، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اور پھر سامنے وہ لوگ موجود ہیں جو عربی جاننے والے ہیں۔ ان سارے حالات کا مکہ کے لوگوں پر اثر ہوا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے آخری آیت تک پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو یہاں جب ہم پہنچتے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا بالکل ماحول سناٹے والا ہو چکا تھا، اور ایسے اثر میں آ چکے تھے مکہ کے لوگ کہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے، سجدے میں وہ لوگ بھی چلے گئے کہ نبی نے سجدہ کیا ہے، قرآن کے مطلب الفاظ ہیں عربی کے، وہ لوگ سمجھ رہے تھے، سجدے میں گر گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہوئی یہ تھوڑی سی گھما پھرا کر کے حبشہ بھی پہنچی کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کو کسی اور واقعے سے جوڑ کر کے یا کچھ اور سمجھ کر کے وہ ہم اور کسی اور ٹائٹل کے ساتھ اپنے سماج میں، سوسائٹی میں شیئر کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ واقعہ بھی پہنچا، اور حبشہ جو ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے ان کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ سوچا کہ بھائی جب وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہاں رہ کر کے ہمارا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ سارے لوگ جو ہے حبشہ سے مکہ واپس آنے لگے۔ جب مکہ واپس آنے لگے تو مکہ پہنچنے سے تھوڑا سا پہلے ہی یہ خبر انہیں غلط معلوم ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ یہ صرف افواہ تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ خبر جھوٹی تھی تو اکثر لوگ تو واپس چلے گئے حبشہ، اور کچھ لوگ مکہ میں آ گئے اور پھر یہیں آ کر کے رہنے لگے۔ انہی لوگوں میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تو تھے لیکن واپس آ گئے اور پھر مکہ میں رہنے لگے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا صحابہ کو، تو پھر یہ اپنی بقیہ فیملی کو لے کر کے، جن میں ان کی ماں بھی تھیں اور دیگر لوگ بھی تھے، اور دو بہنیں زینب بنت جحش اور حمنہ بنت جحش، یہ دونوں بہنیں بھی تھیں، ان سب کو لے کر کے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے اور مدینہ چلے گئے۔ اور مدینہ جب پہنچے تو اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، اور عبداللہ بن جحش مہاجر صحابی تھے۔ دونوں صحابہ کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ جب مدینہ پہنچے تو یہاں مکہ کے بارے میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ایک خبر ملی۔ وہ خبر کیا تھی؟ مکہ میں ان کا بڑا شاندار گھر تھا اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ امیر تھے، سردار باپ کے جو ہے سردار باپ کی بیٹی تھی ان کی ماں، تو اچھا خاصا جو ہے مال جو ہے ملا ہوا تھا، پہلے سے سردار کے گھرانے میں تھی، اور جو ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے وہ بھی سردار ٹائپ کے انسان تھے، تو اچھا خاصا گھر تھا ان کا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا۔ جب مدینہ پہنچے اور ادھر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا تو مکہ کے مسلمانوں کی پراپرٹی پر جو چھوڑ کر مسلمان چلے گئے تھے اس پر جو ہے کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا اس گھر پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر تھا اور ابو جہل جیسے بدمعاش انسان نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا، یہ چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اے عبداللہ، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ملے گی کہ تم دنیا کا یہ گھر چھوڑ دو، اس پر کوئی بھی قبضہ کرے اور اللہ تمہارے لیے اس کے بدلے جنت میں ایک محل بنائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے الفاظ کہے، یہ خوشخبری سنائی، تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم تھا گھر کے چھوٹ جانے کا، اور اس سے زیادہ غم یہ تھا کہ ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، نبی کی بشارت اور خوشخبری کی وجہ سے ان کا سارا غم اور ساری تکلیف دور ہو گئی۔ جنگ بدر میں شریک رہے، اور جنگ بدر کے تعلق سے کوئی خاص واقعہ کے تعلق سے ان کے علم نہیں ہوا، لیکن جنگ احد میں بھی شریک رہے۔ لیکن جنگ بدر اور جنگ احد کے تعلق سے بات بتانے سے پہلے ایک اہم بات جو ان کی زندگی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کس مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان، 17 رمضان سن 2 ہجری۔ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟
شعبان سے پہلے رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، 8 لوگوں کی ٹیم تھی۔ ان کا امیر بنایا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ۔ مقصد کیا تھا کہ جاؤ مدینہ کے راستے میں کفار مکہ کی نقل و حرکت دیکھو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ان کا پلان کیا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری تو نہیں کر رہے، کیونکہ اطلاع مل چکی تھی اور خطرات کا جو ہے ماحول چل رہا تھا کہ مکہ والے حملہ کر دیں گے، اور لیٹر باقاعدہ عبداللہ بن ابی منافقوں وغیرہ سے چل رہا تھا، اور مکہ والوں نے دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ جب وہاں تو چلے گئے ہو لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، سکون کے ساتھ رہو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت ان 8 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کی نقل و حرکت دیکھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ مقصد کیا، خالی بھیج دیا، ساتھ میں ایک لیٹر دیا اور لیٹر دیتے ہوئے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا، امیر بنایا ان 8 لوگوں کی ٹیم کا۔ اور جانتے ہیں امیر بنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس چھوٹے سے لشکر کا امیر اس بندے کو بنانے والا ہوں کہ جو سب سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے ہیں، اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے لشکر کا جھنڈا علم عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو دیا، ساتھ ہی لیٹر بھی دیا اور کہا یہ میرا خط ہے، اس کو یہاں سے نکلو، 2 دن کے بعد اس لیٹر کو کھولنا، 2 دن کے بعد اس خط کو کھولنا۔ اور اس خط کو جب یہ لوگ آگے روانہ ہوئے، 2 دن گزر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر کھولا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا تھا کہ طائف سے جب آگے بڑھو گے، طائف مکہ سے کتنی دوری پر ہے؟ 110 کلومیٹر، وہاں سے آگے پھر مدینہ کا راستہ آتا ہے، اسی طرف سے جاتے تھے لوگ عام طور سے۔ تو کہا کہ جب طائف سے آگے بڑھو گے تو مکہ اور طائف کے درمیان ایک کھجور کا باغ آئے گا، اسی باغ کے پاس قیام کر کے مکہ والوں کی نقل و حرکت دیکھنا اور مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا، خالی تمہیں جاسوسی کرنا ہے، اور پھر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آ کر کے مجھے خبر دینا۔ تمام ساتھیوں کو یہ پیغام سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے، کیا تم لوگ اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے خطرہ ہمارے لیے کہ کہیں ہم پکڑے جائیں تو مار نہ دیے جائیں۔ تمام صحابہ نے جو موجود تھے، اچھا اس 8 لوگوں کی ٹیم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک نام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابہ میں سے ایک نام ہے، وہ بھی اس لشکر میں تھے، اس چھوٹی سی ٹیم میں۔ تو تمام لوگوں نے کہا نہیں ہم راضی ہیں، نبی کا حکم ہمارے لیے، ہماری 1000 جانیں ہوں تو ہم نبی کی اطاعت اور نبی کے حکم پر قربان کر دیں۔ تمام لوگ تیار ہو گئے اور کارروائی جو ہے شروع ہوئی، اور دیکھا جانے لگا، جاسوسی کرنے لگے کہ ایک دن 4 کافر ان کی نظر میں آ گئے، 4 کافروں پر ان کی نظر پڑ گئی۔ اب ان 4 کافروں پر جب نظر پڑی تو ان لوگوں نے سوچا کیا کیا جائے، کیونکہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رجب، اور رجب کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے پر حملہ کرنا منع تھا، اور اتفاق دیکھیے کہ وہ رجب کی آخری تاریخ تھی، تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو سوچا اگر ہم حملہ کر دیں تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اگر حملہ نہ کریں تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم حملہ کریں گے، حملہ کر دیا۔ اب حملہ جب کیا تو ایک کو مار دیا، 2 کو پکڑ لیا اور ایک بھاگ گیا۔ اب ان 2 لوگوں کو پکڑ کر کے خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بہت تیر مارا ہم نے، سارے لوگ ہماری تعریف کریں گے، یہ لوگ بھی سوچ رہے تھے تعریف کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بڑی خوشی کے ساتھ، آپ کو پوری بات بتائی تو نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا میں نے تو کارروائی کرنے کا حکم نہیں دیا، میں نے تو بس دیکھنے کے لیے کہا تھا کہ دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تم لوگوں نے حملہ بھی کر دیا۔ اور اتفاق دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اس لیے کہ ایک تو حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، دوسرے میری اجازت کے بغیر حملہ کر دیا۔ جب نبی ناراض ہوئے تو صحابہ بھی ناراض ہو گئے، لوگوں سے صحابہ کیوں ناراض ہو گئے؟ ارے دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا حکم نہیں مانا، اور کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، کوئی آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسی ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر چلے جا رہے ہیں، ارے یہی لوگ ہیں، یہی 8 لوگ ہیں، جہاں بھی کوئی مل رہا ایسی بات، مطلب اپنے اشارے سے، اپنے جو ہے حرکت سے یہی اظہار کر رہا ہے۔
اور ادھر مکہ کے کافروں کو جب علم ہوا کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے کارروائی کے حملہ کیا ہے تو کہا کہ محمد تو ایسا آدمی ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے کی باتیں ان لوگوں نے، تو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کو۔ ایک دن ایسے ہی جو ہے تکلیف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر کے خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اور جو یہ الزام تھا یا یہ جو کارروائی تھی جس کو لوگ غلط سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے۔ جسٹیفائی کیسے کیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جب کافروں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ ان لوگوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کافروں ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے کیسی حرکت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، بات صحیح ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن تم اپنی حرکت دیکھو، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ چار چیزوں کا اللہ نے نام لیا، فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے سے منہ موڑنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکنا، اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دینا، اور اس سے بڑا پانچواں گناہ اللہ نے ذکر کیا فتنہ پھیلانا، یہ قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں نے صرف قتل ہی کیا، حملہ کیا، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اور مسلمانوں کو مسجد حرام سے نکالا، مسلمانوں کو ان کے علاقے سے نکالا، بلکہ فتنہ پھیلایا، اور مسلمان مدینہ پہنچ گئے، اس کے باوجود بھی سکھ کی سانس نہیں لینے دے رہے ان کو۔ تو اللہ نے کہا تم اپنی حرکت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس طرح کی غلطی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات لوگوں کے تعلق سے ذکر کی، اور پھر ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ان کی نیت میں فطور نہیں تھا، انہوں نے نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، انہوں نے غلطی سے جو ہے ان کے، اس لیے کہ ان کے پاس دو آپشن تھا، اگر چھوڑ دیا تو بھاگ جائیں گے، اگر حملہ کر دیا تو حرمت والا مہینہ، تو جس میں آسانی والی بات تھی اس کو لے لیا، اگرچہ غلط کیا، لیکن دونوں میں سے ایک کرنا ضروری تھا، تو جس میں آسانی تھی اس کو کر لیا، اور ان کی نیت غلط نہیں تھی، لہٰذا ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا اللہ غفور الرحیم۔ اگر بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ تو یہ ایک یہ پہلا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا امیر کسی کو بنایا ہو، اور یہ لشکر سب سے پہلا لشکر جو روانہ ہوا، اس کے امیر کمانڈر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حساب سے جنرل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ احد کی بات کریں، جب جنگ احد کا موقع آیا تو یہ اور سعد بن ابی وقاص میں تھوڑی دوستی تھی، تھوڑی کیا کہہ لیجیے گہری دوستی تھی، تقریباً ہر موقع سے یہ لوگ ساتھ رہا کرتے تھے اور مکہ میں ہی پلے بڑھے تھے۔ تو ان دو یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سعد آؤ بیٹھتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کہا ٹھیک ہے چلو دعا کرتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ دشمنوں سے جب میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو بہت بہادر ہو، جو بہت جو ہے لڑنے بھڑنے کا ماہر ہو، مجھ پر وہ حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، اور آخر میں اے اللہ تیری رضا کے لیے میں اس کو قتل کر دوں اور میں اس کا کام تمام کر دوں۔ کہا اے اللہ میں ایسا دشمن کل جنگ کے میدان میں چاہتا ہوں۔ آمین کہا، دعا ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور کہا اے اللہ میں کل ایک ایسے دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں جو بہادر ہو، لڑنے بھڑنے کا ماہر ہو، اور اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اس پر حملہ کروں، تجھے خوش کرنے کے لیے اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے یہاں تک کہ وہ مجھ پر قابو پا جائے، اور اے اللہ وہ مجھ کو شہید کر دے، اور یہ شہادت اے اللہ تیرے لیے ہو، اور کل جب میں تیرے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوں تو اے اللہ تو مجھ سے جب سوال کرے کہ اے عبداللہ یہ تم نے ایسی دعا کیوں کی، ایسی تمنا کیوں کی، تو میں کہوں اے اللہ تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تیری محبت کی خاطر، تیری رضا کی خاطر۔ یہ دعا انہوں نے کی، آمین کہا، دعا ختم ہو گئی، جنگ کے میدان میں پہنچے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری دعا بھی قبول ہوئی، کیونکہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، کہتے میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ایسے دشمن کو میرے مقابلے میں رکھا
جو بڑا ماہر تھا، لیکن میں نے اس پر حملہ کیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ عبداللہ بن جحش کی بھی دعا قبول ہوئی، عبداللہ بن جحش کی بھی دعا قبول ہوئی، اور دعا ایسے قبول ہوئی کہ بہادر سے ان کا مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، لیکن بالآخر دشمن ان پر قابو پا گیا اور دشمن نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والا ابو الحکم بن اخنس بن شریح، اخنس بن شریح بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شعبدہ باز تھا، بہت بڑا جادوگر تھا مکہ کا، اسی کا بیٹا تھا ابو الحکم۔ اس نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اس طریقے سے ان کی بھی دعا قبول ہوئی۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی، اس لیے کہ انہوں نے شہادت کی دعا کی تھی اور میں نے دشمن کو مارنے کی دعا کی تھی۔ دونوں کی دعا صحیح تھی، لیکن کہتے ہیں عبداللہ بن جحش کی دعا زیادہ سچی تھی اور ان کی دعا زیادہ بہتر تھی میری دعا کے مقابلے میں۔ یہیں پر ایک واقعہ جانثاری کا نمونہ دیکھنے میں آتا ہے۔ عبداللہ بن جحش کی بہن تھی حمنہ بنت جحش، دو بہنیں تھیں، زینب بنت جحش جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور حمنہ بنت جحش یہ جنگ احد کے میدان میں آئی۔ جب پتہ چلا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن جحش اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئیں، پتہ چلا، لاش دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا اور صبر کیا۔ پھر پتہ چلا ماموں شہید ہو گئے۔ ماموں کون؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حمزہ رضی اللہ عنہ ماموں بھی شہید ہو گئے تمہارے، گئے دیکھا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور پھر پتہ چلا شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ شوہر کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر بھی شہید ہو گئے۔ جب شوہر کی شہادت کی خبر سنی تو ان کے منہ سے رونے کی آواز نکلی اور چیخ پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا واقعی ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی موت اس کے لیے زیادہ دردناک، کربناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے، اسی لیے حمنہ کی زبان سے یا حمنہ کے منہ سے یہ آواز نکلی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اور جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو، ماموں اور بھانجے دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا، اور ماموں اور بھانجے دونوں ایک ہی قبر میں آرام فرما ہے۔ جنگ احد جہاں ہوئی، احد کے دامن میں جو شہدائے احد کی قبر ہے وہیں پر یہ دونوں ماموں اور بھانجے موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جنت کے مزے اڑا رہے ہیں۔ ان کے جو ہے 4 بھائی بہن تھے، ان کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا ابو احمد یہ بھی مسلمان ہوئے تھے، صحابی ہیں۔ عبیداللہ بن جحش مسلمان ہوئے تھے لیکن پھر دین چھوڑ دیا، نصرانی ہو گئے، اور زینب بنت جحش، حمنہ بنت جحش دونوں کے دونوں مسلمان ہوئی۔ اس طریقے سے تقریباً سمجھیے پورا گھرانہ جو اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اسی کو نجات ملتی ہے اور وہی نجات پانے والا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی تکلیف یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی تکلیف تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ گھر چھن گیا، مکہ چھوڑنا پڑا، اور ابو جہل نے گھر پر قبضہ کر لیا، تکلیف تھی لیکن وقتی تکلیف تھی۔ آخرت کی جو ہے، آخرت کی جو راحت ہے، جو آرام ہے وہ ہمیشہ والی ہے۔ تو اگر دنیا میں آخرت کے آرام کے لیے تکلیف اٹھانا پڑے تو یہ تکلیف اٹھا لینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس پر پچھتانا بھی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن جب غلطی معلوم ہوئی، نبی نے پھٹکارا، ڈانٹ بھی آئی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ بھی ہوئے۔ ہمیں بھی اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں، اس کے لیے بہانے بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ غلطی قبول کرے اور غلطی ہو جانے کے بعد اس پر پچھتاوا بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، خیال اور سوچ ہمیشہ بلند ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک ہونے سے پہلے شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیشہ سوچ، خیال مثبت ہونی چاہیے اور ہمیشہ یہ خیال اونچا ہونا چاہیے اور اس خیال کے مطابق کوشش بھی کرنا چاہیے۔ یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے۔ اور آخری بات یہ، نیت ہمیشہ صاف رکھیں، درست رکھیں اور اپنی نیت میں ہمیشہ اخلاص کو باقی رکھیں۔ جنگ احد میں شریک ہوئے، ساتھ ہی ساتھ جب دعا کیا تو کہا اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر شہید ہونا چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہے، تو میرے عمل سے خوش ہو۔ تو
تو اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں. کوئی چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، نماز پڑھیں یا کسی کی 5 روپے کی مدد کریں، جو بھی کام کریں نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں، صاف رکھیں، کیونکہ بغیر اخلاص نیت کے آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.